قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور صرف ان کے دلوں کے اندر اللہ ہی کا خوف ہوتا ہے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا کہ بے شک یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت حاصل کرنے والے ہیں۔ بے شمار احادیث پاک کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد کے آداب کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر بہترین جگہیں وہ اللہ کے گھر مسجدیں ہوتی ہیں اور یہ جنت کے باغات ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر بدترین جگہ جو ہیں وہ بازار ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے گھر کے اندر جلدی جاتا ہے اور تاخیر سے باہر نکلتا ہے، اور بازار کے اندر تاخیر سے جاتا ہے اور جلد اپنا کام کر کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے ایک مومن کی نشانی بیان کی ہے، اور فرمایا قیامت والے دن 7 طرح کے لوگ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جن میں سے تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، ایسا شخص کہ جس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر اللہ کے گھر کی محبت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ جس بندے کو اللہ کے گھر کی محبت نصیب ہو جائے، یقین کریں وہ دنیا کا بڑا خوش نصیب آدمی ہوتا ہے۔ آج تو ہم نے ان چیزوں کو وہ دنیا داری کے اندر لے لیا کہ اپنے اپنے معاملات کے اندر لے لیا ہے۔ سنیں ذرا حدیث پاک، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے اللہ کے گھر میں سجدے کے لیے آتا ہے تو ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس بندے کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 درجات اس بندے کے اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اپنی زمینیں بیچ کر مسجد نبوی شریف کے ہمسائے یعنی پڑوس کے اندر آ کر ہم رہنا شروع کر دیں، یعنی مسجد کے قریب ہوں گے تو جلد ہمیں آنا نصیب ہو جائے گا، ہمارا وقت جو ہے وہ زیادہ مسجد کے اندر گزرے گا۔ چونکہ صحابی تھے، نیت کے اندر بھی کوئی جو ہے وہ فرق نہیں تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ تو جتنے قدم چل کر آئے اللہ تعالیٰ اتنے ہی تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یعنی اس طرح کے بے شمار احادیث پاک ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جہاد کے اندر چلا جاؤں، اسے چاہیے کہ جیسے ہی اذان ہو تو وہ اسی وقت نماز کی تیاری کریں۔ جب وہ نماز کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے، نماز سلام پھیرنے تک وہ بندہ گویا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی راہ کے اندر جہاد کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت کرنا۔ جب بھی بندہ اللہ کے گھر کے اندر آئے تو دعا پڑھ لیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے گھر کے اندر پہلے دایاں قدم رکھیں، یعنی دایاں قدم اللہ کے گھر کے اندر رکھیں، اور جب مسجد سے باہر تشریف لے جائیں تو اس وقت بایاں قدم رکھیں۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ جس وقت آپ مسجد کے اندر آتے ہیں تو ظاہر بات لوگ جوتا اتارتے ہیں دائیں قدم سے، تو اسی طرح اتار کر جو وہ مسجد کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اب ایک سنت پر تو عمل ہو رہا ہے کہ اس نے دایاں قدم مسجد کے اندر رکھا ہے، لیکن جو جوتا پہننے کی اور اتارنے کی سنتیں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جب آپ جوتا پہنیں تو دایاں قدم جو ہے وہ جوتا پہنیں، اور جس وقت جوتا اتاریں تو اس وقت بایاں قدم جو ہے وہ باہر نکالیں۔ تو جب آپ جو ہے وہ جوتا اتارنے لگیں تو اس وقت حکم یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بایاں قدم جوتے سے باہر نکالیں اور جوتے کے اوپر رکھ دیں تاکہ آپ کو اس سنت کا ثواب ملے، 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ پھر دایاں قدم جوتے سے باہر نکالیں اور مسجد کے اندر رکھیں۔ اسی طرح جب آپ مسجد سے باہر جانے لگے ہیں تو لوگوں کو عام طور پر دیکھا جاتا ہے ایسے جوتا پھینکتے ہیں اور جو مرضی پہن لیتے ہیں،
تو اس وقت بھی حکم یہ ہے کہ مسجد سے باہر قدم تو آپ نے بایاں قدم نکالنا ہے، تو بایاں قدم آپ جو جوتے کے اوپر رکھیں، پھر آپ دایاں قدم باہر نکالیں اور دایاں قدم جوتے کے اندر پہنیں، پھر اس کے بعد بایاں قدم جو ہے پہنیں۔ یعنی دو ٹیکنیکل الگ الگ چیزیں ہیں کہ مسجد میں داخل ہونا ہے تو دایاں قدم رکھنا ہے، باہر نکلنا ہے تو بایاں قدم رکھنا ہے، تو جوتا جب پہننا ہے تو اس وقت دایاں قدم پہننا ہے، اور جب جوتا جو اتارنا ہے تو اس وقت بایاں قدم اتارنا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد کے آداب میں سے یہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھے جن کا نام تھا حضرت تمیم داری، ایک مرتبہ مسجد کے اندر چراغ لے کر آئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ان کا نام سراج رکھ دیا۔ فرمایا کہ جس طرح آج تم نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح تمہاری قبر کو جو ہے وہ روشن فرمائے گا۔ تو جو مسجد ہوتی ہے، مسجد کی طرف چہرہ کر کے تھوکنا یہ بڑا سخت ترین گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات سے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجدوں کو پاگلوں سے، بچوں سے اور جھگڑا کرنے والے لوگوں سے جو ہے وہ دور رکھو، اور ایک روایت میں کہ عورتوں سے، مسجدوں کو بچوں سے، پاگلوں سے اور خواتین سے جو ہے وہ دور رکھو کہ یہ عام طور پر مسجد کے آداب کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد کے اندر بدبو پھیلانا جو یہ بڑا سخت ترین گناہ ہے۔ مسجد کے اندر ہوا خارج کرنا، اسی طرح منہ کے اندر بدبو آ رہی ہو، امام مسجد ہو یا اس کے علاوہ مؤذن ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ ہو، تو حضور علیہ السلام نے باقاعدہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو کچا پیاز اور لہسن کھا کے نہ آؤ، یعنی اس سے اگر ان کو کھانا بھی ہے تو پہلے ان کو پکا کے کھائیں تاکہ ان کے بو جو ہے وہ مر جائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان احادیث کا بے شمار احادیث پاک ایسی ہیں کہ جن کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ منع فرمایا ہے کہ کوئی بندہ مسجد کے اندر اس حال میں آئے کہ اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو یا اس کے منہ سے جو ہے وہ بدبو آ رہی ہو۔ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جو ہے وہ اس کے طرف چہرہ نہیں کرتے کہ جس کے منہ سے جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے منہ سے جو ہے وہ بدبو آ رہی ہو۔ تو اسی طرح ہمیں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ مسجدوں کے اندر صفائی کا ہمیں خاص طور پر جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یعنی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہم نے بیٹھ کر جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہ ہے مسجد کے چند ایک آداب جو میں نے بیان کیے۔ اسی طرح مسجد کی جو چھت ہوتی ہے اس کے اوپر بلا ضرورت جانا جو ہے وہ منع ہوتا ہے، کیونکہ مسجد جو ہے وہ تحت ثری سے لے کر آسمان تک مسجد ہی کے حکم ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، مسجد جو ہے اس کی بیسمنٹ بنا لیں وہ بھی مسجد ہی رہے گی، اس کے اوپر 10 یا 50 منزلیں بنا لیں وہ بھی مسجد ہی کے حکم میں رہے گی۔ تو بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ مسجد کے اوپر جو ہے وہ رہائش کرتے ہیں، وہیں پر جو ہے وہ پاکی پلیدی کا لحاظ نہیں رکھتے، وہیں پر وہ واش روم بنا لیتے ہیں ایک طرف۔ تو مسجد کی چھت کے اوپر رہائش کرنا یہ منع ہے۔ پہلی بات تو یہ مسجد کی چھت کے اوپر رہائش کرنا یہ منع ہے، اور مسجد کو چھت کے اوپر جوتے لے کر جانا یہ بھی منع ہے۔ جس طرح مسجد کے اندر جوتے لے کر آنا سخت ترین گناہ ہے، حضور علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہم نے جمعے کو بھی ایک مرتبہ بیان کی کہ مسجد جو ہے اس کو گزرگاہ بنانا یہ بھی بڑا سخت ترین منع ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں، مسجدیں اللہ کے گھر ہوتے ہیں اور یہاں پر عبادت مسلمان کرتے ہیں۔ ایک بخاری شریف کے اندر روایت ہم نے پڑھی کہ ایک شخص تھا، وہ مسجد کے اندر آیا اور اس نے مسجد نبوی شریف کے ایک کونے کے اوپر جو ہے وہ پیشاب کر دیا۔ اب صحابہ کرام جو ہے وہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، حضور علیہ السلام نے منع کیا اور پانی منگوایا اور اس کو صاف کیا، اس شخص کو بلایا، اور حضور علیہ السلام نے کمال تربیت کے ساتھ، کمال آئے تو ہمارے سمجھانے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے جس نے سمجھنا بھی ہوتا ہے نا، وہ سمجھنے کے بجائے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں ذرا طریقے کے ساتھ اس کو سمجھا دوں۔ تو خیر حضور علیہ السلام نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ اللہ کے گھر ہیں، مسلمان یہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
اور نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر اس اللہ کے گھر کا احترام ہے، تو لہذا ہم اس کی صفائی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ہم اس کی صفائی کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے گھروں کے اندر پیشاب اور پخانہ نہیں کیا جاتا، تو وہ یہ نبی پاک کی تربیت دے کر وہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا کہ حضور علیہ السلام کے ان کو سمجھانے کا انداز مبارک ایسا تھا گویا کہ آپ اس کے دل کی بھی صفائی فرما رہے تھے، آپ اخلاق ایسا پیش کر رہے تھے، اس کے دل کی بھی صفائی کر رہے تھے۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے گھروں کو خود بھی آباد کریں، لوگوں کو بھی لے کر آئیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کے گھر کے ساتھ جو ہے وہ صفائی کا اہتمام کریں، جو ہے وہ اللہ کے گھروں کو جو وہ خوشبو لگا کر آئیں اور اللہ کے گھروں کے اندر خوشبو لگائیں۔ یہ ساری چیزیں سنت ہیں، دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیہ